بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے در حقیقت یہ کفار کی ایک سازش بیان کی ہے کہ کافروں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور عاشق رسول اور آقا علیہ السلام کا غلام، اس کو موت سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، بھوک افلاس پیاس سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یہ کسی بھی اس طرح کی مصیبت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان کو اور امت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے خالی کیا جائے، اس کا سینہ بغض اسلام سے بھر دیا جائے، اور عشق مصطفیٰ کا جو نور مسلمانوں کے سینے میں چمکتا ہے اس کو کھینچ دیا جائے، مسلمانوں کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی کر دیا جائے۔ اس مشن کے لیے انہوں نے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے۔ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ میں بہت زیادہ پیچھے کی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، زمانہ ماضی قریب اور حال کے اندر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں اس چیز کو واضح کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو سارے دینوں میں سے سب سے زیادہ جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو بھی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت بانی اسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو میرے کریم آقا سے نسبت رکھتی ہے، اگرچہ ادنا سی نسبت بھی ہو، اس نسبت کے سبب وہ چیز اللہ کی بھی محبوب بن جاتی ہے۔ باقی بھی تمام امتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک مدینہ طیبہ گنبد خضرا کے اندر، مزار شریف کے اندر، زمین کے جس حصے سے مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے امت مصطفیٰ کا کہ زمین کا وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل اور اعظم اور مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس حصے کو اتنی عظمت عطا فرما دیتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہو کر رسول اللہ سے اپنی نسبت قائم کرے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت قائم کرے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو ہم نے ہر طریقے سے آزمایا لیکن یہ ہارنے والے نہیں ہیں، آخر کیا ہوا کہ کفر نے اسلام کے نام لیواؤں کو خریدنا شروع کر دیا اور ان کے سینوں سے دولت ایمان کو نکالنا شروع کر دیا۔ چند دن قبل کا واقعہ جو اچرا میں ہوا کہ خاتون عربی کیلی گرافی والا لباس پہن کر مارکیٹ میں آئی، اس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، میں ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قرآن کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، عظمت قرآن پر اپنی گردنیں تک کٹا دیتے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا آگ لگانے کا آغاز کیا۔ وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے عربک رسم الخط کے اندر تحریریں لکھ کر لباس پہ وہ خواتین کو پہنائی جائیں، لڑکوں کو پہنائی جائیں، لڑکیوں کو پہنائی جائیں، تاکہ اگر کوئی ہلا گلا ہو بھی تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، یہ کون سا کوئی ایسے مقدس الفاظ تھے جس کی بنا پر آپ کوئی بے ادبی کا تصور لائیں گے۔ الٹا یہ کہ واویلا کرنے والوں کو انتہا پسند، جنونی اور دہشت گرد کہہ کر بدنام کیا جائے گا، اور نتیجے میں اس تحریک کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلے الفاظ ہوں گے، پہلے حروف ہوں گے، پھر الفاظ ہوں گے، پھر پورے کے پورے نام ہوں گے، پھر پورے کے پورے کلمات لکھے جائیں گے، آیات لکھی جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں سے محبت کو نکالنے کا اور کھینچنے کا۔ تصویریں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویریں دیکھی ہوں گی۔ اس طرح کے بہت سارے مناظر اب سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جنہوں نے کہا کہ اس لباس کو دیکھ کر ہماری دل آزاری ہوئی، الٹا ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جنونی، پاگل، انتہا پسند اور دہشت گرد ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ در حقیقت یہ معاملہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکالنے کا ہے۔ واقعہ اچرا کو لے کر کارٹون بنائے گئے، حالانکہ جب ایک حقیقت میں ویڈیو اور کیمرے کی بنی تصویریں موجود ہوں تو کسی چیز کی عکاسی کے لیے کارٹون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کارٹون بنانے کی صحافت میں ضرورت تب پیش آتی ہے جب حقیقی تصویر موجود نہ ہو، ویڈیو موجود نہ ہو، کوئی ثبوت موجود نہ ہو، تو اس کا خیالی تصور بنا کر لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، جبکہ واقعہ اچرا پر تو پورے کے پورے ویڈیو کلپ موجود ہیں۔ پھر یہ تصویر بنا کر کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے اندر دکھایا کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے داڑھی والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے پگڑی والے ہیں، کارٹون کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے۔ جبکہ آج بھی آپ واقعہ اچرا کے اوپر ویڈیوز نکال کر دیکھیں، وہاں پر کوئی مولوی، مدرسے کے اساتذہ، ائمہ مساجد، یہ لوگ نہیں تھے، سارے کاروباری دنیا دار لوگ تھے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ ثبوت سامنے رکھ رہا ہوں کہ در حقیقت یہ پیش خیمہ ہے ان سارے معاملات کا، یہ محرکات ہیں ان سارے معاملات کے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ چند دن قبل فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ نظروں سے گزری، میں نے پوری کی پوری ویڈیو دیکھی، میں کوشش کر رہا ہوں تلاش کرنے کی، وہ مل گئی تو اس کا بھی ویڈیو سکرین شاٹ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ ایک کسی دیہات کے اندر کوئی ذہنی معذور، کوئی بیچارہ پاگل آدمی، نوجوان ہے، اس کے گھر والوں نے اس کے پاؤں کے ساتھ ٹائر باندھا، پاؤں کے ساتھ زنجیر باندھ کے اس زنجیر کو ایک بھاری کسی گاڑی کے ٹائر کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، عقل اس کی بالکل مخدوش ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور یہ اپنے جنونی پن میں کہیں دور نکل جائے، بعد میں ہمیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اس کو اپنے گھر تک قریب محدود رکھنے کے لیے اس کے پاؤں میں ٹائر باندھ دیا گیا، وہ بھی زنجیر کے ساتھ۔ تو دین دشمن مزاج لوگ اس حد تک شاطر اور بے ایمان ہیں کہ اس معذور ذہن والے نوجوان کی ویڈیو کہ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاؤں کے ساتھ ٹائر باندھا ہوا تھا، تو وہ ویڈیو بنا کر پوسٹ کن الفاظ میں کی کہ مدارس میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، خدارا اگر، یہ میں ان کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، خدارا اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو خود محنت کریں، نمازیں پڑھیں، توبہ استغفار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ یہ لوگ اس قدر ظالم ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ساتھ وہ ویڈیو دکھائے گی۔ بے شک یہ لازم ہے کہ ہر شخص پر نماز فرض ہے، یہ لازم ہے کہ ہر شخص اپنا تعلق قرآن سے جوڑے، یہ لازم ہے کہ ہر شخص اللہ رسول کے ساتھ اپنا تعلق استوار بھی کرے، پھر اس کو مضبوط بھی کرے، یہ لازم ہے۔ لیکن عقل کے اندھے جس ویڈیو کو تو نے بہانہ بنا کر مدارس کے خلاف اپنے باطن کے اندر چھپی ہوئی خباثت کو ظاہر کیا ہے، کم وقت کم از کم ویڈیو کو دیکھ تو لیتا کہ اس ویڈیو کے اوپر، ویڈیو میں جو اس ذہنی مریض شخص کے پاؤں کے ساتھ ٹائر باندھا گیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لڑکا ٹائر اٹھا کر بھی کہیں دور چلا جائے تو برائے مہربانی اس نمبر پہ رابطہ کر کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جائے تاکہ گھر والے جائیں اور اپنے اس بچے کو، اس نوجوان کو واپس لا سکیں۔ لیکن جن کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور خباثت چھپی ہوئی ہے، ان کی خباثت کا عالم یہ ہے کہ ایک کسی اور واقعے کو اٹھا کر بھی اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت وجہ کیا ہے کہ ان سارے ظالموں کو نفرت اسلام سے ہے، ان سارے ظالموں کو نفرت نظام مصطفیٰ سے ہے، ان کو نفرت قرآن سے ہے، ان کو نفرت رسول اللہ سے ہے، ان کو نفرت احکام شریعت کے ساتھ ہے، لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف کیسے بولے، کھلم کھلا رسول اللہ کی توہین کیسے کریں، کھلم کھلا یہ قرآن پاک کے خلاف بک کیسے کریں۔ یہ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر ناچار یہ داڑھی کے خلاف بک کرتے ہیں، پگڑی کے خلاف بک کرتے ہیں، دینی مذہبی حلیوں کے خلاف بک کرتے ہیں، مدارس کے خلاف زبانیں چلاتے ہیں۔ در حقیقت اصل جو وجہ ہے وہ ان کے دلوں میں چھپا کفر ہے جو ان کو یہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ابھی یہ ماہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، 2-3 دن قبل سے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس پوسٹ کے اندر ایک تاجر دکھایا جا رہا ہے اور ایک سامنے کھڑا ہوا شیطان کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تصویر کیمرے سے بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس تصویر کے اندر بھی انہوں نے اپنے باطن کا خبث ظاہر کیا، پلیدی ظاہر کی، نجاست ظاہر کی ہے کہ اگر تم نے شیطان کو پیش کرنا ہے، شیطان کا خاکہ اور بھی تصویروں میں بنایا جا سکتا تھا، شیطان کے خاکے میں داڑھی کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بھی انہی محرکات کا حصہ ہے اور انہی ساری خباثتوں کا پیش خیمہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں کی محبت کو نکالا جائے۔ ایک بار اسی شیطان کے خاکے کے سامنے ایک تاجر کو کھڑا کیا گیا، اس تاجر کو بھی داڑھی والا بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ سارا وہی معاملہ ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا
روح محمد کے بدن سے نکال دو۔ بہت لمبی بات ہو گئی حضرات گرامی، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، اس کے بعد ایک گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ابن ماجہ باب الصبر علی البلاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر مکر و فریب والے سال آئیں گے، یعنی کہ زمانہ آئے گا کہ اس دور کے اندر مکر اور فریب بہت زیادہ ہوگا۔ ان سالوں کے اندر جو مکر و فریب والے سال ہوں گے، ان مکر و فریب والے سالوں کے اندر جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رویبدہ بات کیا کریں گے۔ سوال کیا گیا، مر رویبدہ، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ رویبدہ بات کریں گے، یہ رویبدہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حقیر اور کمینے آدمی لوگوں کے امور عامہ پر بات کریں گے۔ امور عامہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگوں کے دینی مسائل کے بارے میں بات کرنے والے لوگ، کمینے لوگ بات کریں گے، لوگوں کے سیاسی معاملات پر کمینے لوگ بات کریں گے، لوگوں کے معاشی معاملات پر کمینے لوگ بات کریں گے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ماہ رمضان ہے، جس مرضی ٹی وی چینل کو آپ کھولیں، سحر ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے باقی کے 11 مہینے جسم ننگے کر کے ڈانس کیے، وہ جنہوں نے میرا جسم میری مرضی کے جلوسوں میں جا کر اپنے اریاں جسموں کی نمائش کی، آج وہ بیٹھ کر لوگوں کو افطار ٹرانسمیشن اور سحر ٹرانسمیشن کے نام پر دین سکھا رہے ہیں، روزے کے مسائل بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث سنا رہے ہیں۔ یہ در حقیقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچا ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر مکر و فریب والے سال آئیں گے، یہ وہی سال چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر سیاست میں نامور سیاستدان کون ہے، اور حقیقت میں سیاست پیشہ کن کا ہے، کن لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے؟ بخاری شریف سمیت دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تو انبیاء نے سیاست کی، اب سیاست کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مٹی میں مل گئے نگینے لوگ، بادشاہ بن گئے کمینے لوگ۔ پاکستان میں معاشیات کے اوپر بات کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کہ جن ظالموں نے پاکستان سے غریبوں کا مال پیسہ اکٹھا کر کے باہر کی بینکوں میں رکھا، آج وہ آ کر ہمارے پاکستان کی مظلوم، غریب اور مہنگائی میں پسی ہوئی عوام کو بھاشن دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے خزانے چوری کیے، وہ پاکستان کے لوگوں کی معاشیات پر بات کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان کا خزانہ چرایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر اربوں روپے تک چرا کر وہ باہر لے گئے، اب وہ پاکستان کے اندر سیاست کا سہارا لے کر غریب عوام پر مسلط ہو کر معاشیات کے اوپر بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں۔ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا علم غیب ہے، میرے آقا نے صدیوں پہلے بتا دیا۔